السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں کچھ اہم گزارشات کے ساتھ۔ ناظرین کرام، طالبان کے متنازع بیان کے حوالے سے بڑی لے دے ہو چکی، بہت سی باتیں لوگوں نے جذبات میں کہیں اور بہت سی سنی، لیکن اس سے حقائق تو تبدیل نہیں ہو سکتے، ظاہر ہے۔ اب ایک عجیب و غریب تاثر یہ دیا جا رہا ہے، کچھ عاقبت نا اندیش لیکن خام خواہ ہر بات کے ماموں جان بننے والے محترم احباب کی طرف سے کہ طالبان کو اب رموز مملکت آ گئے ہیں، انہیں پتہ لگ گیا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ وہ بڑے چلاک ہوشیار ہو گئے ہیں، وہ بڑے بیانات جو ہیں وہ اب سوچ سمجھ کر دیتے ہیں، یہ وہ۔ پاکستان میں یہ بات غلط یا صحیح تو بعد میں ثابت ہوئی نا، ابھی تک متنازع ہے یہ بات کہ کیا یہ بیان صحیح تھا کہ یہ عید کے بعد حملوں والا یا غزوہ ہند والا۔ ابھی آپ یہ نہ سمجھیں کہ اس کا فیصلہ ہو گیا، اس کا فیصلہ ابھی نہیں ہوا۔ ضد سے کوئی اپنی بات منوانا چاہے تو الگ بات ہے۔ جن لوگوں نے یہ بیان سنے، جن لوگوں نے پاکستان کے تمام ذمہ دار چینلز نے یہ سرخیاں لگائیں اور بہت ذمہ دار لوگوں نے اس پہ تبصرے کیے، اس پہ ویلاگ کیے اور بڑے مستند ذرائع سے انہوں نے بڑے پرتیقن لہجے میں یہ بات کہی۔ چلیے مصلحت ہوگی، کوئی بیان واپس ہوا۔ مجھے ناظرین ایسا لگتا ہے کہ کچھ یہاں ہمارے ملک میں نا ایسے لوگ ہیں جو بڑے عرصے سے مامے بنے ہوئے ہیں، بعض ایسے معاملات کے جن سے ان کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں۔ مثلا یہ دعویٰ کرتے رہنا کہ ہمارا براہ راست فلاں سے رابطہ ہے تو فلاں سے رابطہ ہے، مجھے اس نے یہ کہا، میں نے یہ کہا، صرف اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے اس طرح کے جھوٹ کے سہارے لینا، یہ بہت غیر منطقی بات ہے اور اس کے اثرات بھی اچھے مرتب نہیں ہوتے سوسائٹی پہ۔ کچھ بیوقوف لوگ یہ تاثر دیتے ہیں جیسے طالبان کوئی بیان بھی ان سے پوچھ کر جاری کرتے ہیں۔ حیرت ہے، اگر وہ طالبان کے دوست ہی ہیں تو انہیں نیک مشورہ ہی دے دیا کرے، ہمارا تو ان سے کوئی رابطہ نہیں ہے۔ میرا تو 1998 کے بعد آج تک کسی افغان لیڈر سے کوئی رابطہ نہیں ہوا۔ ایک زمانے میں تھا جب بہت زیادہ تھا۔ میں نے افغانستان پر کیا گزری کتاب اس حوالے سے لکھی ہے۔ میرے لیے بڑی پریشان کن خبر یہ ہے، ہندوستان ٹائمز کی 19 مئی کی خبر ہے۔ ہندوستان ٹائم کوئی ایسا ڈھکا چھپا اخبار نہیں ہے، جس کا جی چاہے جا کے اس کو سرچ کرے اور 19 مئی کا اخبار دیکھ لے، جس میں طالبان ترجمان سہیل شاہین کے حوالے سے یہ بیان شائع ہوا کہ کشمیر از انڈیاز انٹرنل میٹر، ڈینائز پلان ٹو ٹارگیٹ دہلی۔ دوسری بات تو ممکن ہے انہوں نے ڈینائل کی اور ٹھیک ہے، لیکن طالبان کا یہ تسلیم کر لینا کہ کشمیر جو ہے وہ انڈیا کا حصہ ہی ہے، جس طرح ان سے فوری طور پہ انہوں نے اس کی تردید کی تھی کہ جی ہم نے غزوہ ہند کا بیان نہیں دیا، انہیں چاہیے تھا 19 مئی کے بعد آج 2-3 دن ہو گئے ہیں وہ اس کی بھی تردید کر دیتے کہ جی ہم نے تو یہ نہیں کہا، لیکن اس کا اگر انہوں نے تردید نہیں کی تو اس کا مطلب انہوں نے کہا ہے۔ اب یہ ہے کہ پاکستان کی تو ساری جو پالیسی ہے، جو سفارتی سرگرمیاں ہیں، جو پاکستان کا بیانیہ ہے، وہ یہ ہے کہ کشمیر جو ہے وہ انڈیا کا انٹرنل میٹر نہیں ہے۔ اور پاکستان ہی کیا، یونائٹڈ نیشن کا بھی یہی سٹانس ہے کہ کشمیر انڈیا کا انٹرنل میٹر نہیں ہے، یہ ایک متنازع علاقہ ہے جس کا فیصلہ
UN کی قرارداد کے مطابق ہونے والا ہے۔ اگر سہیل شاہین صاحب یہ بیان دے رہے ہیں تو کس بنیاد پر دے رہے ہیں؟ کہیں انہوں نے کسی غصے میں تو یہ بیان نہیں دیا؟ کیا انہوں نے اس بیان سے رجوع کیا ہے؟ جن لوگوں کا ان سے رابطہ ہے، ان سے میری درخواست ہے، خاص طور سے جو ہمارے بزرگ دوست ہیں، کہ برائے مہربانی ان کو ٹیلی فون کر کے پوچھیں کہ جناب آپ اس بیان کو کیا اون کرتے ہیں؟ اگر کرتے ہیں تو ہمارا تو سارا بیانیہ یہی ہے، اس کی ہماری تو پالیسی یہی ہے، اسی پہ ہماری انڈیا سے اتنی جنگیں ہو چکی ہیں، اسی پہ ہم نے اپنی زندگیاں جہنم بنائی ہوئی ہیں، اور آپ آرام سے کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ انڈیا کا انٹرنل میٹر ہے۔ یہ انڈیا کا انٹرنل میٹر نہیں ہے بھائی۔ اور دوسری بات جو مجھے یہ کہنا چاہیے، ہم مسلمان ہمیشہ سادہ لوئی میں مار کھاتے ہیں۔ مطلب ہم جو مجاہد ہوتا ہے نا، وہ تو سادہ دل ہوتا ہے، وہ تو منافق تو ہوتا نہیں کہ وہ ہیرا پھیریاں جانے۔ لیکن یہ میڈیا جو ہے نا جناب، یہ بڑے بڑوں کو نچا کے رکھ دیتا ہے۔ یہ شیطانی، یہ دجال کا سب سے بڑا جو ہتھیار ہے وہ میڈیا ہے۔ اگر آپ میڈیا کوئی نہیں سمجھ سکتے تو یہ تو آپ کو آدھی جنگ تو ہروا دے گا ویسے ہی۔ اب آپ کو جب مطلب معاملات اس حد تک آ گئے ہیں اور یہ بات پورے تیقن کے ساتھ کی جا رہی ہے کہ انڈیا پاکستان پر نومبر دسمبر میں بڑی جنگ کرنے والا ہے، مسلط کرنے والا ہے، اس وقت تک آگے کیا حالات ہوتے ہیں کچھ ہوتا ہے، لیکن یہ ناممکن ہے کہ ہم نے جو اتنی قربانیاں دی ہیں اپنے افغان بھائیوں کے لیے، اپنے مجاہدین کے لیے، طالبان کے لیے، اس کا ہمیں یہ صلہ تو نہیں ملنا چاہیے نا کہ آپ ایسی سٹیٹمنٹ دے دیں۔ تو میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ یہ پلیز اس کو کلیئر کریں کہ کیا آپ نے ہندوستان ٹائمز کو یہ بیان دیا ہے، اور اس بیان کو بنیاد بنا کے انہوں نے تو بڑا پروپیگنڈا شروع کیا ہوا ہے۔ وہ تو یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ پاکستان کو چھٹی کرا دی ہے مذاکرات میں سے طالبان نے، اور انڈیا کے ساتھ تھرو ہو گئے ہیں۔ ایسا تاثر پلیز نہ قائم ہونے دیں۔ یہاں پاکستان میں لوگ آپ سے بہت جذباتی وابستگی رکھتے ہیں، اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ معاملات کو کلیئر کریں جس طرح آپ نے پچھلے معاملے کو کیا تھا۔ میں تو ہم تو خوش فہم ہیں بہت، ہمیں تو امید ہے کہ انشاءاللہ یہ بیان انہوں نے نہیں دیا ہوگا، لیکن چونکہ ہندوستان ٹائم جیسے اخبار میں چھایا ہوا ہے تو انہیں اس کی وضاحت ضرور کرنی چاہیے۔ ناظرین کرام، یہ 5th جنریشن وار ہے۔ 70% وار جو ہے نا وہ میڈیا کے محاذ پر لڑی جاتی ہے، 30% آپ کہہ سکتے ہیں کہ خود اپنے ہاتھوں سے یا دماغ سے لڑنی پڑتی ہے، باقی تو میڈیا وار ہے ساری۔ اگر آپ میڈیا کو اس طرح نظر انداز کریں گے یا سمجھیں گے کہ نہیں ہم اپنے بازوؤں کی طاقت سے سب کچھ کر لیں گے، تو ایسا ممکن نہیں ہے، یہ وہ وقت نہیں رہا۔ وما علینا الا البلاغ المبین، اس درخواست کے ساتھ کہ قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھیے، نماز کا ترجمہ جانیے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو درخواست ہے اسے سبسکرائب کریں۔ آپ کا بہت شکریہ۔